سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا جو چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے کشفت دجا بجمالہ حسین ہے سب ان کی خصلتیں حسنت جمیع خصالہ درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا کہ بس ایک جا تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہان کی۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی بقار سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ، سید نذیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی بقار نائب پروردگار ہم بے کسوں کے قصبے چاروں کے چارہ آمینہ بی بی کے دلارہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جا کر، کنویں میں بالٹی ہوتی ہے جس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا گے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا گے، جن کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے جن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا گے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اچھا مکان ہونے کے بعد، اچھا لباس ہونے کے بعد، رہنے کے لیے اچھا عمدہ مکان ہونے کے بعد، پھر بھی ہم کہہ دیا کرتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہمیں نہیں دیتا، اللہ ہمارے پڑوسی کو تو دیتا ہے مگر ہمیں نہیں دیتا، ہمارے بھائی کو تو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا۔ شاعر اسی کو کہتا ہے جن کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں، یعنی ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں، ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اور جاگنا ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جو کچھ بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ جاگنا کے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت کا کوئی بشر نہیں، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آ جائے، کس کی موت کس گھڑی میں آ جائے، کس کی موت کس لمحے میں آ جائے۔ کوئی اپنی موت سے باخبر نہیں ہے، کوئی اپنی موت کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ ہاں مگر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، جس نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اس دنیا کی رنگینی میٹھے جام دیے گئے، ایک دن اس کو موت کا کڑوا جام بھی پینا ہے۔ جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا گئے، اس کو ایک دن موت کے منظر کو بھی دیکھنا گئے۔ انسان موت کے وقت کو نہیں جانتا مگر انسان موت کو جانتا گئے۔ پھر بھی انسان اتنا کچھ ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم نمازوں کو پہلے چھوڑتے تھے تو آج علماء کے بیان کو سننے کے بعد، آج قبر کے بارے میں سننے کے بعد، آج موت کے بارے میں سننے کے بعد، آج بھی ہماری زندگی کا حال وہی ہے، آج بھی ہماری زندگی کا عالم وہی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر سوچ کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ جب تک دنیا میں ہے، جب تک اس دنیا کے اندر ہے، جب تک اس زمین کے اوپر ہے، جب تک دنیا میں ہے دنیا کو کما لیں، جب تک دنیا میں ہے دنیا کو کھا لیں۔ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ مرنے کا معاملہ بس اتنا ہی تو ہے، موت آئے گی، جسم سے روح نکالی جائے گی، نکالنے کے بعد بے جان چار پنج پر ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، موت کو جتنا آسان ہم نے سمجھا ہے، موت اتنی آسان چیز کا نام نہیں ہے، موت اتنی ہلکی میں لینے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگرچہ انسان قبر کو یاد نہ کرے، اگرچہ انسان قبر کے بارے میں نہ سوچے، اگرچہ انسان قبر کے بارے میں فکر نہ کرے، اگرچہ انسان قبر کو یاد نہ کرے، مگر علماء دین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، جب انسانی زمین پر چلتا ہے، جب انسانی زمین پر اترا کر چلتا ہے، جب انسانی زمین پر غرور میں چلتا ہے، جب انسانی زمین پر گھمنڈ میں چلتا ہے، تو علماء دین فرماتے ہیں یہ زمین انسان سے کہتی ہے، علماء دین فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کہ کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو سن میں کو دہشت ہو بڑی، تو میرے اندر اکیلا آئے گا۔ قبر انسان سے کہتی ہے اے انسان یاد رکھ، جس مال کو کمانے کے لیے تو نے
نے نمازوں کو چھوڑا، جس مال کو کمانے کے لیے نہ تو نے حرام کو دیکھا نہ حلال کو دیکھا، جس مال کو کمانے کے لیے تو نے حرام حلال کو بھلا دیا، جس مال کو کمانے کے لیے تو نے دوسروں کے حقوں کو مارا، یاد رکھ وہ مال تیرے ساتھ قبر میں نہ آئے گا، تیری دولت تیرے ساتھ نہ آئے گی، تیرا نام تیرے ساتھ نہ آئے گا، بلکہ قبر انسان سے کہتی ہے اے انسان یاد رکھ تو میرے اندر اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر خدا تیرا کام آئے گا، نہ سرمایہ تیرا، اور دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ یاد رکھو مرنے کے بعد کام مال نہیں آتا ہے، مرنے کے بعد اعمال کام آتا ہے، انسان کے اچھے برے اعمال کام آتے ہیں، انسان کے اعمال کام آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائیں، اور جانے کے بعد جب قبر میں جائیں تو ہمیں اپنی موت پر پچھتاوا نہ کرنا پڑے، بلکہ جب ہم اس دنیا سے الوداع کہہ کر کے اس زمین میں جائیں اور آمینہ کے لال قبر میں آئیں تو خود بخود ہماری زبانوں پر یہ اشعار ہونے چاہیے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں کر فرشتے پی اٹھائیں، تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں ان کے نالین پاک سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ہر انسان اس دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے، جس انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو جیا ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، تو شاعر کہتا کہ موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تو نیک زندگی جی کر کے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر کے اس دنیا سے جائیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے کہنے میں آپ کو سننے میں جو ہوئے ہیں اغلاط معاف فرمائے، رب کائنات زندگی نہ دیا ساتھ میں پھر ہوگی ملاقات، سارے لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد